الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت کا مظہر نہ ہو۔ مشیت کا مطلب ہے اللہ کا چاہنا، اور بہت سی چیزیں جو اس عالم اسباب میں ہم دیکھتے ہیں، ان سب کا منتہا مشیت الہیہ ہے۔ پوری کوشش کر لی اور ولایت اور امریکہ کہاں کہاں علاج کرا لیا، اور دنیا کی جتنی بھی تدبیریں تھیں اختیار کر لیں، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مر جائے، تو اب ساری کوششوں کا نتیجہ سوائے موت کے کچھ نہیں۔ 9 آدمی اس عہدے پہ پہنچ گئے کہ اب ان میں سے ایک کو چیف بنانا ہے، تو اس نے 40-45 برس سب نے جو محنت کی، اب آخری چیز مشیت الہیہ بن گئی کہ ان میں سے کس کو ہم بنائیں گے اور باقی سب گھر چلے جائیں۔ یہ اللہ کا چاہنا ہے، اسے کہتے ہیں مشیت باری تعالی۔ اور اسی لیے جب کوئی نقصان تکلیف ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کبھی مت یہ کہنا کہ اگر ایسے ہو تو ایسے ہو جائے، اگر ایسے ہو تو ایسے ہو جاتا، اگر میں وقت پہ پہنچ جاتا تو بچا لیتا، اگر میں اتنی محنت کرتا تو یوں ہو جاتا۔ فرمایا جب بھی کوئی نقصان ایسا ہو جائے تو مشیت الہیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور فرمایا یہ کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ کی مشیت جو چاہتی تھی وہ ہو گیا، اور اللہ کی مشیت جس چیز کو نہیں چاہتی تھی نہیں ہوا۔ زندگی اللہ ہی کو منظور نہیں تھی، عہدہ اللہ ہی کو منظور نہیں تھا، تو جو مرضی کرو اب۔ تو مشیت باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی نفسیاتی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے، اور اللہ سے کوئی لڑ تھوڑے ہی سکتا ہے۔ مشیت باری تعالیٰ تھی کہ اسے اولاد دیں گے تاکہ ماں ان مراحل سے گزرے جو جنم کے وقت اس کی محبت، تعلق، اور پھر اس بچے کو قتل بھی کروا دیں گے۔ چنانچہ خضر علیہ السلام آئے اور قتل ہو گیا، اس لیے کہ فرمایا طغیانم و کفرا، ہم نے چاہا کہ یہ بچہ مارا جائے، اگر یہ زندگی پا جاتا تو یہ میں اپنے ماں باپ کو کافر کر کے چھوڑتا، اور پھر اتنا بڑا کافر کہ مرتے بھی کفر پہ۔ تو کون آدمی اپنی عاقبت برباد کرے ایک بچے کے لیے؟ تو مشیت الہیہ، اس پہ سوچنا، اس پہ عمل کرنا۔ آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اتنا خوبصورت بچہ۔ فرمایا نظر کا علاج بھی یہی ہے کہ تم اسے دیکھو اور پڑھو ماشاء اللہ۔ مشیت باری تعالی
اللہ تعالیٰ کا چاہنا جب یہ ایمان رہے تو افسوس بس اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنا کسی بشر کو ہونا چاہیے، وہ انسانی جذبات ہیں، اس سے زیادہ پھر افسوس بھی نہیں بڑھتا اور دکھ بھی نہیں بڑھتا۔ کس کو دکھ نہیں ہوتا کسی کی موت سے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات طیبہ کے ایک اکلوتے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ یہی کہا، اور آپ نے اس چھوٹی سی میت کو خطاب کرتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ میرے بیٹے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، میں تمہاری جدائی پہ بہت غمگین ہو گیا، تم نہیں رہے دنیا میں، مجھے بہت دکھ ہے۔ وما نقول الا بما شاء ربنا، لیکن میں زبان سے بس وہی جملہ کہوں گا جس سے میرا خدا راضی رہے، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پہ غور کرتا رہے کہ مشیت باری تعالی کیا ہے۔ معاشرے میں، امور میں مشیت الہیہ کو بھلا دینا فساد پیدا کرتا ہے، اور وہ فساد معاشرہ اور فرد دونوں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی دن اس تکلیف اور مصیبت میں گزارتا ہے۔ بھئی بس اتنا ہے جتنا انسان کو تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اس غم کو ایسے لگا لیا کہ باقی لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے رہے۔ حقوق کا پورا کرنا، یہ خود نفسیاتی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج ہے۔ اور اگر آدمی حالات کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دے اور حالات کے مقابلے میں جواں مردی، ہمت کا مظاہرہ نہ کرے، تو یہ پیدا کس دن کے لیے ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے شدید محنت کے لیے۔ کئی ایک انسانی حقوق ہیں جو ہم ادا نہیں کرتے، اور جو آدمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، پھر اس انسان کو مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ خدا کی طرف سے برکات نہیں ملتی۔ سچائی ہے، جھوٹ سے نفرت ہے، عدل ہے، ظلم کو مٹانا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے برکات کا موجب بنتی ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو اس کا تجربہ کرنا کسی کی وفات کے بعد خود ہی۔ ماں زندہ تھی، والد زندہ تھے، تکلیف، مصیبت، ہر دن کوئی نیا مرض، آج کمر میں درد ہو رہا ہے تو آج دانت، اور آج دانت ٹھیک ہو گئے تو کان اور ناک کے مسئلے پیدا ہو گئے، اب روز جاؤ اس مریض کے ساتھ اسپتال، ڈاکٹر، یہ وہ۔ اس پہ اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس حالت پہ ضرور غور کرو کہ اس بوڑھی بیمار والدہ کی وجہ سے کیا کیا چیزیں تھیں جو نہیں تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد یہ جو اب بے برکتی آئی ہے گھر میں، یہ کیا ہے؟ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی غور کرو کہ پہلے بھی بہن بھائی تھے، ایک تھے، اب لڑائیاں شروع ہو گئی، ابھی جنازہ نہیں نکلا اور وراثت پہ ہر ایک کا دماغ گھومنے لگا۔ یہ برکت کی چیزیں ہیں، یہ ان سے پوچھو جن کے ٹھکانے مہینوں بعد کہیں آنے کے ہوتے ہیں، اور ماں دیکھ کے خوش ہوتی ہے، جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اگر وہ مرتبہ قبولیت تک پہنچ جائے تو اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں جس کا کوئی بھی منکر ہو، لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ موت سے پہلے کیا ہوا اور موت کے بعد حالات کیا ہوا۔
ماں تھی، کوئی مصیبت مشکل ہی نہیں تھی، باپ تھا، کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہیں ایسی۔ جس دن وہ جنازہ گھر سے اٹھا اگلے ہی دن پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کیا کیا مصیبتیں اس کے وجود نے روک رکھی تھیں۔ سیدنا عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کمال کی ایک ایک دعا ہے ان کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ جنازے میں وہ خود بھی یہ پڑھتے تھے، فرماتے تھے پڑھا کرو جنازے میں کہ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم، اللہ ان کی وجہ سے جو نیکیاں ہمارے گھر میں تھیں اور ہمیں اس پہ اجر ملتا تھا، اے رب اس اجر کو اب بھی جاری رکھ، وہ نیکیاں ہوتی ہی رہیں۔ اور پروردگار ان کی زندگی کی، حیات کی، وجود کی جو برکتیں تھیں جن کی وجہ سے ہماری آزمائش رکی ہوئی تھی، پروردگار اس آزمائش کو اب بھی روکے رکھ، اب نہ بھیج۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی تو دعا پوری جنازے کی 26 یا 30 دعاؤں میں سے ایک دعا اس کے ہم پلہ نہیں، جس کا بھی جنازہ پڑھتے تھے آخر پہ آخری دعا جو مانگتے تھے فرماتے تھے اللہم الحق بنبیہا، اللہ اس خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے سامنے پیش کرتے۔ بہت بڑی دعا، اس کا مطلب ہے عذاب قبر آخر سب اچھا ہو گیا، کیونکہ اس دربار تک کسی کی رسائی ہو جائے اور کسی کی روح کو اتنا اعزاز ملے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی جتنی بھی انسان میں نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حق کو پہچانتے نہیں، یا پہچانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ کہا، اور واقعی کمال کی بات، انہوں نے کہا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں حاضر ہوا ہوں یا آپ کی خدمت میں کہیں بھی ملاقات حاضری کا شرف ملا ہو اور آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہو۔ کہتے تھے کسی حال میں، کسی بھی زندگی کے پہلو میں اگر حاضر ہو جاتا تھا تو مجھے دیکھ کے مسکراتے ضرور تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر کو کہا گھوڑا لے آؤ۔ طبرانی میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور مسلم کی شرح میں ابئی نے یا پھر امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھی۔ بہرحال حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے حالات کو دیکھیے وامل۔ انہوں نے نوکر کو کہا کہ گھوڑا ضرورت ہے اور لے آؤ، پیسے دیے۔ وہ 200 میں ایک بہت شاندار گھوڑا خرید کے لایا، اور پیسے جب انہوں نے گنے واپس تو ارشاد فرمایا کہ 200 میں یہ گھوڑا؟ اس نے کہا جی آج مارکیٹ میں گیا تھا، سودا اچھا مل گیا تو ان کا جلدی چلو مارکیٹ۔ وہ جیسے اتوار بازار، جمعہ بازار، ایسے جا کے اس کے مالک کو ڈھونڈا اور ارشاد فرمایا کہ لڑکے یہ گھوڑا بیچا ہے؟ اس نے کہا جی 200 میں۔ فرمایا تم جانتے ہو آج کل مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا چل رہی ہے؟ یہ 200 میں بیچ دیا۔ اس نے کہا حضرت بہت ضرورت تھی پیسوں کی، 200 میں۔ فرمایا یہ 100 اور رکھو۔ بڑا خوش ہوا، پھر فرمایا 100 اور بھی رکھ لو۔ پھر گھوڑے کو دیکھتے رہے، پھر فرمایا 100 اور بھی رکھ لو۔ اس نے کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بچے یہ مجبوری ہے، اس کی وجہ سے تم بیچ رہے ہو، اور یہ میرا نوکر نادان ہے، اس نے تم سے لے لیا بہت سستے دام، اور اسے پتہ نہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی انسان ضروریات میں تنگ ہو جائے اور اپنا قیمتی مال سستے داموں بیچنے لگے تو اس سے نہ خریدنا، اور جس پیسے کا مستحق ہے اسے دینا، ورنہ چیز تو تمہیں مل جائے گی مگر اللہ اس سے برکت اٹھا لے گا۔ 800 کی رقم اس کی پوری کی، اور فرمایا میرا اب اطمینان ہے کہ مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے یہ اس کے برابر۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
گلی میں مکان بک رہا ہے، پتہ ہے مجبور ہیں، کہتا ہے ابھی اور نیچے آئیں گے، آنے دو آنے دو، وہ لے لو گے، بالکل ٹھیک ہے، اور خدا نے عمر میں برکت چھین دی تو کیا ہوگا؟ وہاں جہاں پہ 10 دن رہنا تھا 1 دن رہ جاؤ گے بس، اور مال وارثوں میں چلا جائے گا۔ کبھی کسی انسان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے بغیر اگر بس میں ہو کہ اس کا کام ہو جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا کیا کہنے اس انسانیت۔ اس لیے مذہب جو قیود لگاتا ہے، اسلام جن حدود کو متعین کرتا ہے، مذہب اور اسلام کی قیودات کو دیکھتے ہوئے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھنے کے باوجود کہ یہ حد ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس دائرے کے اندر رہ کے انسانوں کے لیے کام کرنا، انسانوں کی فلاح و بہبود، انسانوں کی خیر، ہمسایوں کی خیر، ان کے لیے چیزوں کا چاہنا، یہ دین سکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب کے نام پہ چڑھا دو، چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا، یہ کون سے طریقے ہیں؟ سال ہا سال کے لیے قوموں کو عذاب میں ڈال دینا، مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنا، مذہب کے نام پہ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنا، اسلام اور دین کے نام پہ تخریب کاریاں، اسلام اور دین کے نام پہ لوگوں کا خون، بس ایک بنیاد ہے، احساس نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ پوچھے گا تو کیا کہوں گا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اتنی مرتبہ سنائی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اگر میں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ نہ سناؤ الا فسمتا، اللہ کرے میرے یہ کان بہرے ہو جائیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بری عادت پڑ گئی تھی، وہ چنانچہ ایک دن رات کو نکلا، سرمایہ دار آدمی تھا، اور اس نے ایک خاتون کو تنہا کھڑے دیکھا، بات چیت کی، گھر لے آیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ اس کام کو کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، تو اس نے کہا لڑکی میں نے تم پہ جبر کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں پیسے ادا نہیں کروں گا، یہ ڈر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کا پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا چھوڑ دو، بس کام کرو، پیسے دو۔ وہ ہٹ گیا۔ اس نے کہا سچ بتاؤ رو کیوں؟ اس نے کہا میرے بچے کے منہ میں ایک نوالا دینے کے لیے گھر میں ہوتا نا، میں کبھی یہ حرکت نہ کرتی، میں شریف لڑکی۔ اس سے 60 روپے طے کیے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اسے 60 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور وہ چلی گئی۔ اس نے سوچا لڑکیاں بہت شہر میں، مجھے کیوں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے؟ یہی جذبہ تھا نا۔ اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، جاؤ فرشتوں، اس نے ایک عورت کی مجبوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ انسانوں کے ساتھ رحمت ہے نا، تعلق ہے۔ حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا میرے فرشتوں جاؤ، میں اسے ابھی توبہ کی توفیق دینے لگا ہوں، اور یہ توبہ کرے گا، اور 3 دن کے اندر میں اسے پھر بلا بھی لوں گا۔ اس کے دروازے پہ لکھ دینا جسے لوگ پڑھ لیں کہ غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل نام کے آدمی کو معاف فرما دی۔ فرشتے لکھ آئے اور لوگ آتے تھے پڑھتے تھے کہ اللہ کوئی نہیں جانتا تھا اس نے کیا نیکی کی، لیکن اس نے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، حق تھا۔ باعزت خاتون باعزت رہتی، اس لیے کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ انسانیت۔ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کی ایک دوسری مثال دیتے ہیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی دعا، ان کی برکات، لیکن جنازہ پڑھانے کا سب سے بڑا حق
سب سے پہلے امام مسجد کا ہے۔ وہ جو آتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے کہ امام صاحب اجازت ہو تو جنازہ پڑھا دوں۔ ممکن ہے اس کا دل زیادہ میت کے ساتھ لگا ہوا ہو امام کا، وہ چاہے کہ وہ جنازہ پڑھا دے، تو پھر ان کا حق کیوں ختم کیا گیا؟ وہ خوشی سے اجازت دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اتنی کرٹسی، اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ خود بھی تو اپنے آپ کو دائرے میں مقید کرنا ہے۔ اسے کبھی کسی شخص کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، کسی انسان کا حق رہ نہ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے اور اپنے دفتر میں آئے اور رک گئے، اور ایک گملہ جس میں پانی نہیں تھا، مٹی خشک تھی، فرمایا پانی لاؤ، پانی ڈالا، پھر اپنے دفتر میں گئے، اور جو نوکر کھڑے تھے ان سے فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ہم نے ہر شخص کے مال میں حق رکھا ہے ان کا جو ان کے در پہ آ کے سوال کریں، یا ان کا حق بھی ہے جو نہ بول سکیں نہ کہہ سکیں، ان کو بھی ان کا حق دینا۔ تو یہ دیکھو پودا ایسا ہے جو بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، اور ہم نے ظلم کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اسے روزانہ پانی ڈالا کرو۔ یہ بھی دور کی بات نہیں ہے، لوگ اپنے کاموں میں یہ ضروری سمجھتے تھے کہ گھر کی چھت پہ ایک سہنک رکھ دیں، باجرہ رکھ دیں، بس 2 منٹ کا کام ہے، پانی بھر کے اس میں رکھ دیں، بس پھر شام پھر اگلی صبح کو پانی بھر دیں۔ یہ ان کا حق ہے جو اپنی زبان سے مانگ نہیں سکتے، مگر ہیں تو وہ بھی زندہ، ان کا بھی جگر ہے، وہ بھی پانی اور دانے کے محتاج ہے۔ اسی آدمی سوچے کہ میں کس کس کا حق ضائع کر رہا ہوں، اس سے جو خوشی حاصل ہوگی نا اس کو اور اس کے پروردگار کو، اس کا کوئی مول نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو بھی تمہارا نکاح پڑھائے 4 ماشے اور 4 رتی سونا، 4 ماشے اور 4 رتی سونا نکاح پڑھانے والوں کو تم نے دینا ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اگر لڑکی کنواری ہے تو 4 ماشے 4 رتی سونا، اور اگر وہ بیوہ ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے تو پھر 2 ماشے اور 2 رتی، یہ مولوی صاحب کا حق بنتا ہے جو بھی آپ کا نکاح پڑھاتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ نے آج تک سوچا ہے کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا تھا میں نے کبھی بھول کے بھی اس طرف دھیان کیا ہے کہ مولوی صاحب کا بھی حق بنتا ہے؟ 50-60 ہزار روپے لگتے ہیں، لیکن 50-60 ہزار روپے جو اس کے لیے حلال اور جائز اور اس کا حق ہے، نہ دیا تو کیا ہو گیا، کیا ہوگا، اور دے دیا، اتنا پیسہ ان تک پہنچ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا حق پورا کر دیا۔ اور یہ ایسا حق ہے جسے پورا آپ کا معاشرہ بالکل ختم کیا ہوا ہے۔ نہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ضرور نکاح ہوگا، ہم پڑھائیں گے، حاضر ہوں گے، ہماری بھی فیس ادا کر دیجئے، 4 ماشے اور 4 رتی، بس۔ کوئی ہے جس نے نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد جا کے پیش کیا ہو کہ حضرت یہ آپ کا حق ہے، میرے ذمہ رہے؟ ایسی ہی شادی تھوڑی ہو جاتی ہے، دلہا کو پابند کیا ہے کہ 4 ماشے 4 رتی، یہ آپ کا حق۔ فتاوی عالمگیری میں ورجندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے متعین کیا ہے قضات نے، قاضی جو تھے جو فیصلے دیتے تھے، جو سپریم کورٹ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہر آدمی جو بھی ہمارے معاشرے میں نکاح پڑھائے گا 4 ماشے اور 4 رتی اس کا حق ہے، اگر لڑکی کی حالت یہ ہے، اور اگر دوسری حالت ہے 2 ماشے 2 رتی۔ ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہمارے ذمے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، ہم نے اپنے اس فریضے کو پورا کرنا ہے۔ یہ یاد رہتا ہے کہ کس سیاسی پارٹی میں جائیں، کون سا عہدہ ملے، ٹریفک بلاک کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں،
اور خوشی اور محبت اور بڑے جوش اور جذبے اور نعرے. یہ یاد نہیں رہتا کہ شادی، اس کے بعد اولاد، یہ لذتیں، یہ سب کچھ، اور میرے ذمے ابھی بھی کسی کا پیسہ باقی ہے. اللہ نے اگر قیامت میں پوچھ دیا تو کیا کہوں گا کہ پروردگار میں کس غفلت میں رہا. اب کو معلوم ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تعلیم کو کون سا سیکھا ہے. اہل علم کی مجالس میں ہم کب گئے؟ ہم جہاں مذہب کے نام پہ جاتے ہیں یا تو سیاسی تقریریں سن لیں، ملک کے حالات. یہ نہیں ہے تو وہی قصہ مولوی صاحب نے رٹا ہوا ہے، 12 15 20 سال جا کے بندوں کو پتہ ہوتا ہے آگے اس سے کیا کہنا ہے. اور تیسری قسم فرقہ واریت کی سن لیں. بس یہی 3 4 چیزیں وہ جن کی مجلس میں پہنچ کے علم بڑھتا ہے، شعور، دانش پیدا ہوتی ہے. وہ اول تو ہے نہیں، اور اگر ہوں بھی کون سنتا ہے میاں آنے ہی خطبے کے وقت. تو اس لیے علم اس سے وابستگی نہیں، پڑھنا نہیں. تقریریں وہ جن میں سیاست، جن میں رٹی ہوئی تقریریں، اور جن میں جذباتی قصے، تاکہ لوگ مذہب کے نام پہ پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو اس قرآن کو جذباتیت سے نہیں پڑھتے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو پڑھتے ہوئے وہ اندھے بہرے نہیں ہو جاتے، جذبوں میں عقل اور شعور سے کام لے کے اس میری کتاب کو پڑھتے ہیں. خدا نے ان کی تعریف کی. اس لیے بچو ان جذباتی تقریروں سے، بچو ان سیاسی مباحث سے. جن کا کام ہے وہ جانیں، کریں، سیاست آپ بھی کریں، لیکن یہ کہ مذہب کے نام پہ نہیں. اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان نفسیاتی بیماریوں سے کیسے بچانا ہے. جس نے آپ کا نکاح پڑھایا ہے، جائیے معذرت کیجیے اور کہیے حضرت یہ آپ کا حق تھا، میں پہلے نہیں جانتا تھا، اب مجھے علم ہوا ہے کہ اوہو یہ حق آپ کا رہ گیا. پھر اب اس کے بعد جب دوبارہ کبھی بھی ملنے جائیں گے تو دیکھیں وہ اس کے رویے میں اور خود آپ کی ممنونیت کا احساس اور آپ کی خوشی کا احساس کیا ہوگا. یہ وہ خوشی ہے جو انسان کو ان نفسیاتی بیماریوں سے نکالتی.